اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک کی ہسٹری میں آپ لوگوں نے جو پڑھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہسٹری یعنی ہماری اسلامک ہسٹری تھی وہ کیا تھی، کہاں تک پہنچی، اس چیز کو ہم نے کیا ہے۔ اب ہم آگے اس سے یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پری اسلامک ہسٹری پڑھی تھی، اسلامک ہسٹری اب سٹارٹ کی یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کا، ان کی حیات مبارکہ کا، رضاعت، ان کی ولادت۔ آج ہم اس کی رسالت سے پہلے کی جو پڑھ چکے ہیں اس کے آگے شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے یعنی بنو ہاشم جو ہے وہ بہت زیادہ مبارک اور بہت زیادہ یعنی عزت والا خاندان تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور انہوں نے یعنی وہاں پہ خانہ کعبہ کی طویلیت بھی ان کو ملی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی اور والدہ ماجدہ، والد جو ہیں وہ عبداللہ تھے اور والدہ حضرت بی بی آمنہ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت حضرت بی بی آمنہ بیان کرتی ہیں کہ پیدائش سے پہلے ہی ان کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان کے اندر کچھ نور سا ہے، ان کو ایسی فیلنگ یعنی ایسی احساس ہوتا تھا، ایسی کیفیت ہوتی تھی کہ نور ہی نور ہے ان کے آس پاس، اور ان کو سایہ بھی رہتا تھا بادلوں کا۔ یا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو معجزات ایسے ایسے ہوئے، مثلا نوشیرواں کے محل کے 14 کنگن گر کے ٹکڑے ہو گئے، فارس کا جو آتش کدا تھا وہ بھی ٹھنڈا ہو گیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے وقت اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے پوری دنیا میں جتنے اس وقت بچے پیدا ہوئے سب کو بیٹے عطا کیے۔ تو یہ تھے معجزے جو پیدائش کے وقت یا بی بی آمنہ کو جو تھوڑے سے ہوتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی اس وقت بھی ان کو ایسے کمرے میں نور سا چمک اٹھا تھا، نور سا پھیل گیا تھا جب پیدائش شروع یعنی پیدائش کے وقت کی جو کہا جائے تو ایک دم سے نور سا ہو گیا، کمرے میں روشنی ہوگی، اتنی روشنی ہوگی کہ کسی اور چیز کی دیا جلانے کی یا کسی اور چیز کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوئی۔ تو یہ تھا ان کی ولادت کی کیفیت یا ان کے منورات حالات جو تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب رکھنے کا وقت آیا تو آپ کے دادا آپ کی جب پیدائش کا پتہ چلا اور آپ کے چچا کی جو لونڈی تھی سویبہ وہ خوشخبری جا کے انہوں نے سنائی، تو ابو لہب جو چچا تھے اس نے فوراً ہی اسے آزاد کر دیا اور اس کہا کہ تم نے میرے بھائی عبداللہ کے بیٹے کی خوشخبری سنائی ہے، اسی خوشی میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ اسے اسی وقت آزاد کیا، اور آپ کے دادا بہت خوش ہوئے، آ کے آپ کو اٹھایا اور خانہ کعبہ لے گئے، سب سے پہلے اس کے اندر لے گئے اور آپ کا نام رکھا محمد رکھا، اور آپ کی والدہ ماجدہ نے احمد نام رکھا۔ جب آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا تو اس وقت سب لوگ بہت حیران تھے، کیونکہ اس وقت جو نام رکھے جاتے تھے ابو جندل، ابو ساتھ لگا کے، یا ابو طالب جیسے عبد المطلب ہے، اس طرح کے نام ہوتے تھے۔ یہ ایک الگ سا نام تھا۔ اس وقت کے سردار، اس وقت کے وہاں کے رہنے والے جو لوگ ہیں وہ بہت حیران ہو رہے تھے یہ کیسا نام رکھا جا رہا ہے۔ پھر وہ اس نام سے بھی پہلے اور آپ کی والدہ ماجدہ نے احمد نام رکھا، اور آپ کے دادا نے کہا کہ محمد نام اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اس کی یہ تعریف اس کی بیان کی جائے گی۔ احمد بھی تعریف کے ہی معنی میں آتا ہے اور محمد بھی تعریف کے معنی میں آتا ہے۔ تو ان کی ولادت کے وقت بہت سے ایسے ہی معجزات ہوئے اور ایسا ہی ان کا رہا۔ پھر رضاعت کا دیکھیں تو آتا ہے کہ رضاعت کس نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کا جو شرف ہے وہ آپ کو جو ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے جا کے خوشخبری سنائی تھی، اور ان کو پھر وہ ایک کنواری بھی تھی، سیبہ تھی، ان کی رضاعت میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے، یعنی سب سے پہلے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سویبہ جو تھیں ابو لہب کی لونڈی ان کا دودھ پیا اور رضاعت کا شرف انہیں نصیب ہوا۔ اس کے بعد بی بی دائی حلیمہ جو تھیں ان کے پاس گئے، ان سے 6 ماہ بعد عرب کے ان کا دستور ہوتا تھا کہ بچوں کو دوسرے قبائل کی طرف بھیج دیا کرتے تھے۔ آپ سے تم کو ماں حلیمہ اپنے سپرد لے کے گئیں، اور ان کی یہ حالت تھی غریبی کی کہ ان کے گھر پانی کھانے تک کا کچھ موجود نہ تھا، بکریاں بھی دودھ دینا بند کر دیا۔ لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک ان کی اونٹنی پہ آئے تو اونٹنی چلنا شروع ہو گئی۔ پہلے وہ اتنی لاغر تھی کہ وہ سب سے پیچھے تھی قافلے میں، لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ چڑھے تو وہ سب سے آگے پہنچ گئی۔
اس طرح ان کی رضاعت کا چلتا آ رہا ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی آمنہ کے پاس سے ہو کے دائی حلیمہ کے پاس 2 سال رہے. 2 سال بعد جب وہ واپس لینے کے لیے آئیں تو اس وقت کوئی قحط، ایک وبا سی پھیلی ہوئی تھی. اس وبا کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی آمنہ کو یہاں پہ جب لے کے دائی حلیمہ نے کہا کہ ابھی یہاں پہ وبا ہے، بچے کو ابھی یہاں پہ رکھنا ٹھیک نہیں رہے گا، اب مجھے دوبارہ سے 2 سال کے لیے دے دیں. تو حضرت بی بی آمنہ نے ان سے ساتھ جانے کے لیے اجازت دے دی. اس طرح 4 سال دائی حلیمہ کے ساتھ رہے، وہاں بچپن گزارا، بکریاں چراتے، بچوں کے ساتھ کھیلتے، پورا اسی طرح گزارا بچپن. لیکن بچپن میں ہی شق الصدر کا واقعہ بھی پیش آیا. شق الصدر یعنی سینہ چاک کرنے کا. تو حضرت جبرائیل آئے، آپ کے سینے سے دل کو نکالا، چیر کے، اور اس کو دھویا، اس سے غلاظت گندگی ساری ختم کی، اور اس کو دوبارہ سے پاک کیا، صاف کیا، اور دوبارہ سے پھر اندر سی دیا. تو شق الصدر کا 2 دفعہ واقع پیش ہے کہ ایک دفعہ یہ بچپن میں ہوا اور ایک دفعہ جوانی کی عمر میں. پھر جوانی کی عمر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باقی بچوں کی طرح نہیں تھے کہ ہر طرح کے اس میں لگے رہنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اللہ تعالیٰ کی یعنی اچھی اس محفلوں میں یا اس طرح کے اس میں بہت زیادہ لگتا تھا. آپ کا جو تھا کبھی بھی یہ اس طرح نہیں ہوتا تھا کہ آپ کو ہو کہ موسیقی. ایک دفعہ ایسے ہوئے موسیقی کا بہت زیادہ آپ نے وہ کیا تو صحیح، موسیقی کی طرف چلے بھی گئے، لیکن آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غنودگی طاری ہو گئی. غنودگی طاری ہوئی تو صبح ہو گئی، آنکھ کھلی تو وہ سب کچھ ختم ہو چکا تھا. تو یہ تھا کہ جوانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جوانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے اس میں نہیں رہے. لیکن 6 سال کی جب عمر ہوئی، جب حلیمہ سعدیہ انہیں دے کے چلی گئیں، 4 سال میں 2 سال اپنی ماں کے ساتھ رہے، تو وہ آپ کی والد ماجد عبداللہ کی قبر پہ آپ کی زیارت کے لیے آپ کو ساتھ لے کے گئیں. واپسی پہ آتے ہوئے ابا کے مقام پر حضرت بی بی آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا. تو وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ایمن جو لونڈی تھی وہ لے کے آئی اور آپ کے دادا عبد المطلب کے سپرد کیا اور ان کو دیا، ان کے حوالے کر کے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے بھی آپ کو 2 سال ہی ساتھ دیا، کیونکہ وہ بہت زیادہ عمر کے ہو چکے تھے، تو ان کا بھی انتقال ہو گیا 8 سال کی عمر میں. پھر ابو طالب آپ کے جو چچا تھے، آپ کی بہت زیادہ انہوں نے خیال رکھا، اپنے بچوں سے زیادہ ان کے ساتھ پیار کرتے، زیادہ اہمیت دیتے کہ کہیں انہیں محسوس نہ ہو کہ اپنا باپ نہیں ہے تو وہ نہیں خیال رکھیں گے. تو وہ سب سے زیادہ خیال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھیل کود میں بہت ان کے ساتھ وہ کرتے. انہوں نے پھر بکریاں چراتے، ان کے ساتھ تجارت کا پیشہ رکھتے. پھر اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے ساتھ پہلی دفعہ تجارت کے لیے گئے، شام کی طرف پہلے سفر کیا. بہت وہ بھی ضد کے ساتھ یعنی بہت زیادہ کہا کہ نہیں میں یہ آپ کے ساتھ چلتا ہوں، تو آپ کے چچا نے منع بھی کیا، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے ساتھ جانے کے لیے اصرار کرنے لگے، تو وہ شام کے لیے ساتھ لے کے چلے گئے. لیکن ابھی راستے میں تھے، بصرہ کے مقام پر ایک بحیرہ نامی راہب جو ہے وہ ملا. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر نبی ہونے کی پیشین گوئی دی، آپ کے اندر وہ نشانیاں دیکھیں جو تورات اور انجیل کے اندر بیان کی گئی ہیں. تو انہوں نے حضرت ابو طالب کو کہا کہ آپ جو ہیں اس کو آگے نہ لے جائیں. آپ کے چچا کو کہا کہ یہ بھی کہا کہ آگے نہ لے جاؤ، کہیں یہودی انہیں پہچان کر انہیں مار نہ دیں، ایذا نہ پہنچائیں، نقصان نہ پہنچائیں، آپ یہیں سے انہیں واپس لے جائیں، خطرہ ہے ان کو. تو آپ کے چچا نے اس ڈر سے وہیں پہ سامان تجارت فروخت کیا بصرہ کے مقام پہ، اور وہیں سے واپس لوٹ آئے. یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی جو آپ نے گزاری تھی اس طرح کا آپ کا لیکچر ہے. اس سے آگے انشاءاللہ نیکسٹ میں ہوگا. اوکے، اللہ حافظ.